السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا من هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون۔ سامعین، رمضان المبارک کا دوسرا اشرا مغفرت کا۔ امید کرتی ہوں کہ تمام عبادتوں سمیت آپ اس ماہ رمضان کی برکات توفیق سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ یہ زمین جس پر ہم آپ رہتے بستے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے ہیں، کتنی بڑی زمین ہے۔ کتنے انسان اس زمین پر بستے ہیں، کتنے جانور اس زمین پر چلتے اور پھرتے ہیں۔ یہ طرح طرح کے آدمی اور طرح طرح کے جانور، نہ انسانوں کی کوئی حد نہ جانوروں کا کوئی شمار۔ کس نے پیدا کیے؟ یہ اونچے اونچے پہاڑ، پہاڑوں سے نکلنے والے دریا، کیسے کیسے بڑے بڑے سمندر، اور سمندروں میں بھی قسم قسم کے طرح طرح کے جانور اور بے جان چیزیں۔ کس نے پیدا کی؟ یہ آسمان جس کے نیچے ہماری اتنی بڑی دنیا بستی ہے، یہ گرم گرم سورج جس کی کرنیں روشن کرتی ہیں، یہ رات کی اندھیری چادریں جس میں آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا کرنے والے چاند تارے، چمکنے والے چھوٹے چھوٹے تارے، کس نے بنائے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا، سوچا، آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں، زمین کے اوپر آنکھیں دوڑائیں، دماغ سے سوچا، دل میں خیال کیا کہ آنکھوں سے جو چیزیں دیکھتے ہیں، کانوں سے جن چیزوں کے نام سنتے ہیں، دماغ جن چیزوں کو سوچ سکتا ہے، یا دل میں جن چیزوں کا خیال آتا ہے، ان سب چیزوں کو کس نے بنایا؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو آٹومیٹک طریقے سے ہمارے دماغ میں، دل میں چلتا رہتا ہے، اور جب آپ کبھی عقل و شعور کو سامنے لا کر اپنی تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچیں تو ضرور سوال پیدا ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان سے پیشتر آنے والے تمام پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اشارے دیے، ثبوت فراہم کیے، انسانوں کی عقل کو ایک سیدھی راہ پر لگایا۔ لیکن پھر بھی جب آپ بچپن کی حد میں ہوتے ہیں، جب آپ کے پاس اتنی آگہی نہیں ہوتی، تب بچے سوال کرتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ اسی طرح جب انسان فکر و شعور اور آگہی کی منزلوں پر ہو تو اس کے دل میں، اس کے دماغ میں بھی یہ سوال کل بلاتے ہیں۔ ہمارے گھر کو گھر بنانے والے معماروں نے بنایا۔ یہ فرنیچر، کرسیاں، میزیں لکڑی کی جن کو بڑھئی بناتے ہیں، لیکن ان معماروں کو، ان بڑھئیوں کو کس نے بنایا؟ جس نے مٹی سے گھر بنایا وہ مٹی کس نے بنائی؟ جس نے لکڑی سے میز کرسی بنائی وہ لکڑی کس نے بنائی؟
وہ کون ہے جس نے سب کو بنایا اور اس کو کسی نے نہیں بنایا؟ آپ سب یقیناً کہیں گے اللہ۔ سوچیں، آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ زمین پر درخت کس نے اگائے؟ درختوں میں پھل کس نے لگائے؟ طرح طرح کے یہ میوے ہم کو کس نے کھلائے؟ یہ میٹھا میٹھا پانی ہم کو کس نے پلایا؟ ہماری بھوک میں کون کام آیا؟ ہماری پیاس کو کس نے بجھایا؟ آپ سب کہیں گے اللہ۔ ہم جب بیمار ہوتے ہیں، کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، کوئی تکلیف ہم کو ستاتی ہے، کوئی ضرورت ہم کو پیش آتی ہے، تو ہم کس کو یاد کرتے ہیں؟ کس سے اپنی فریاد کرتے ہیں؟ بیماری میں شفا دینے والا، مصیبت سے نجات دینے والا، تکلیف کو دور کرنے والا، ہر ضرورت کو پورا کرنے والا کون ہے؟ آپ سب کہیں گے اللہ۔ پھر غور کیجئے، اگر وہ آسمان سے پانی نہ برسائے، زمین میں درخت نہ اگائے، ہمارے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ پیدا کرے، ہمارے پینے کے لیے میٹھے پانی کا سامان نہ فراہم کرے، بیماری میں ہم کو شفا نہ دے، مصیبتوں سے ہمیں نجات نہ دے، ہماری ضرورتوں کو وہ پورا نہ کرے، تو پھر کون ہے جس کو ہم اپنی بھوک کے وقت پکاریں گے؟ کون ہے جسے پیاس کے وقت یاد کریں گے؟ کون ہے جس سے ہم بیماری میں شفا کے لیے دعا کریں گے، جس سے ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے درخواست کریں گے؟ تو آپ کہیں گے کوئی نہیں اللہ کے سوا۔ اگر وہ ہم کو بھوکا رکھنا چاہے تو کوئی روزی دینے والا نہیں، اگر وہ ہم کو پیاسا رکھنا چاہے تو کوئی پانی دینے والا نہیں، اگر وہ ہم کو بیمار رکھنا چاہے تو کوئی شفا دینے والا نہیں، اگر وہ ہم کو مصیبت میں رکھنا چاہے تو کوئی مصیبت سے نجات دینے والا نہیں، اگر وہ ہماری ضرورتوں کو پورا نہ کرنا چاہے تو کوئی ہماری ضرورت کو پورا کرنے والا نہیں۔ اگر اللہ اپنی نعمتیں لے لے تو ذرا اپنے حال پر غور کیجیے۔ یہ آنکھیں جن سے ہم دیکھتے ہیں، یہ کان جن سے ہم سنتے ہیں، یہ ہاتھ جن سے ہم کام کرتے ہیں، یہ پاؤں جن سے ہم چلتے ہیں، اسی طرح ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ان نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی اللہ تعالی ہم سے لے لیں تو پھر ذرا خوب سوچ کر اور اچھی طرح غور کر کے بتائیے کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ اگر اللہ ہم سے ہماری آنکھیں لے لے تو ہم اندھے ہو جائیں گے، ہمارے کان لے لے تو ہم بہرے ہو جائیں گے، اگر ہمارے ہاتھ پاؤں لے لے تو ہم اپاہج ہو جائیں گے۔ تو پھر غور کیجئے، زمین اور آسمان میں کون ہے جو ہماری آنکھیں واپس کرے، جو ہمارے کان ہم کو دے، جو ہمارے ہاتھ ہم کو عطا کرے، جو ہمارے پاؤں ہمیں بخش دے۔ بار بار غور کیجئے، لیکن ہر بار آپ کا جواب ایک ہی ہوگا۔ زمین ہو یا آسمان، کہیں اور کسی جگہ کوئی ایسا انسان اور کوئی ایسا فرشتہ، ہاں اللہ کے سوا کوئی ایسی طاقت اور کوئی ایسی قوت موجود نہیں جو ہماری تکلیفوں کو دور کر سکے، ہماری کھوئی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہم کو
دے سکے. سامعین کرام، فرزانہ خان آپ سے مخاطب ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشرات آپ ریڈیو فضا سے سن رہے ہیں. تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو، کون ہے جسے ہم 400 ڈھونڈتے ہیں؟ کون ہے جس کی شان سے ہم کسی کی برابری نہیں کر سکتے؟ ڈھونڈتا تھا میں چار سو، تیری شان جل جلالہ تو ملا قریب رگے گلو، تیری شان جل جلال ہو، تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو. تیری یاد میں ہے کلی کلی، ہے چمن چمن حبل علی، تو بسا ہے پھول میں ہو بہو، تیری شان جل جلال ہو، تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو. تیرے حکم سے جو ہوا چلی تو چٹک کے بولی کلی کلی، ہے کریم تو ہے رحیم تو، تیری شان جل جلال ہو، تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو. تیرا جلوہ دونوں جہاں میں ہے، تیرا نور یہاں تو ہی تو وہاں تو ہی تو، تیری شان جل جلال ہو، تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو، تیری شان جل تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو، تیری شان جل جلال ہو، تیری شان جل جلال ہو، تو ملا قریب رگے گلو، تیری شان جل جلال ہو.